اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کو بلایا اور ان سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میری کوئی نیت خراب نہیں تھی، میں صرف اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بہتری چاہتا تھا. صحابہ کرام بہت ناراض ہوئے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کا سر قلم کر دیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اس قسم کی غداری کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو موقع دیا اور ان کو کہا کہ نہیں، اور ان کو سمجھایا گیا کہ آئندہ سے وہ ایسے معاملات میں نہ الجھیں. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ انسان کے نیچرل ایموشنز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان جب نیا اسلام کے دائرہ میں آتا ہے اور اس کی ایمانی قوت اس طرح کی نہیں ہوتی تو کئی دفعہ وہ کچھ اپنے ایموشنز کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلے یا ایسے فیصلے بھی کر سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ وہ دین کے معاملات کے مطابق نہ ہوں. تو ایسے لوگوں کو بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے، ان کی تربیت کے لیے ان کو وقت دینا چاہیے. مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب سے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اور اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یقیناً تمہارے لیے اس میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور حمد و ثنا والا ہے. تو یہاں پر پھر کیا بتایا گیا ہے، کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ اسوہ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. لیکن یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے امپیکٹ فل ہوگی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چاہے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں نہ کریں، لیکن کوٹ ان کوٹ ضرور کہیں نہ کہیں حدیث جو ہے اس کو فٹ کریں گے، یا کوئی بات کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے، مہربان تھے، لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں بھی اس کو رائج کریں گے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہر موقع کی مناسبت سے ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات اپلائی ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. جو بات یہاں پہ آ رہی ہے، یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخرت سے، یعنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کو پتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری. کیا عجب کہ انقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ دشمنیاں ختم ہونی شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہی غالب رہنے والا دین ہے، اور انہوں نے اس میں آنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جو انا کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے وہ سب گرانے شروع کر دیے. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کئی دفعہ ہم کچھ لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے کہ میری کبھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن وہی لوگ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں غلط قسم کا رکھنا چاہیے تھا. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکال دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ قطعاً ظالم ہیں. تو بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ لڑائی بھی نہیں کرتے، زیادتی بھی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ نہیں ہمیں کہا گیا کہ ہم ان سے لڑنا شروع کریں. جیسے ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو بہت دلی دوست نہیں بنانا. اب کچھ لوگ ایسے نان مسلمز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے نیبرز ہیں، اب ہم بالکل بات نہیں کر سکتے، بالکل ان سے ملاقات نہیں کر سکتے.
تو ایسے معاملات سے نہیں منع کیا گیا، لیکن دلی دوستیوں سے منع کیا گیا، یا جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے بارے میں وضاحت دی گئی کہ اب ہم ان کے آگے نہ جھکیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ خواتین نا بہت شوق ہے نا ان کو ہر معاملے میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا، تو یہاں پر ان کو کیا کہہ دیا گیا کہ امتحان ہوگا، اور کس بات کا؟ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہو گیا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں پر خواتین کے بھی کچھ معاملات آتے ہیں تو ان کو بھی بڑی وضاحت سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خواتین کو بالکل آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے یا اس سوسائٹی کا اس طرح سے حصہ ہی نہیں سمجھنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام تھا جس کا نام انجشہ تھا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں کہا کہ اے انجشہ، اونٹوں کو آہستہ چلاؤ کیونکہ تمہارے ساتھ شیشے کے مرتبان ہیں۔ کون تھی؟ خواتین جو اس پہ رائڈ کر رہی تھیں، ان کے بارے میں کہا۔ یعنی ہمارے دین میں خواتین کو ایک بڑا سٹیٹس حاصل ہے، بڑا ان کو نازک اور ڈیلیکیٹ کریشن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے بھی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جب بیعت لی تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 12 ہے، یہ پڑھی، اور آپ نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا۔ تو ایک عورت نے بیعت سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ فلاں عورت نے میرے ساتھ ایک نوحہ میں میری مدد کی تھی اور میں اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نوحہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، اٹھ کر چلی گئی، مگر پھر واپس آ گئی، اور اس بات پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے سمراء ادا کی۔ وہ سب پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے، تو آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اترے اور آپ لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر آپ مردوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے عورتوں کی طرف گئے اور بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں کو یہ آیت جو سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے وہ پڑھ کر سنائی اور کہا کیا تم اس پر اقرار کرتی ہو؟ ایک عورت بولی ہاں، جبکہ باقی خاموش تھی۔ پھر ان عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کے بچھائے ہوئے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنا شروع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا ہے۔ جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیتے کہ میں نے تم سے بیعت لی۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبانی ہی ان سے بیعت لیتے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو بہت ساری باتیں بتائی گئیں، کیا ہے کہ کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام نہیں۔ اس میں خاص طور پہ خواتین کو کہا گیا تھا کہ یہ نوحہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام ایسے باقی رہیں گے جو جہالت والے ہوں گے۔ پہلا حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرا نسب پر تان دینا، تیسرا ستاروں سے بارش کی طلب، چوتھا میت پر نوحہ۔ اور سنو، نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر پائی تو اسے قیامت کے روز گندھک کی قمیص پہنائی جائے گی اور خارج کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں ہیں، تو ہمیں ان معاملات میں اپنے آپ کو بہت روک کے رکھنا ہے کہ ہم کون کون سی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ہم ان کی طرف کریں گے۔ یہ چیک لسٹ ہمیں دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں پیپر ڈسکلوز کیا جا رہا ہے، کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے، کس چیز کے بارے میں آپ نے غور و فکر کرنی ہے۔ کیا ہے کہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسرا چوری نہ کریں، زنا کاری نہ کریں، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت لیا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو اب دیکھیں سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا، اور اب آپ دیکھیں کہ کون کون سے کرنے والے کام ہیں۔ ہم عام زندگی میں بھی اگر اس کو اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے یہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ
یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس میں خواتین کا بڑا میجر رول ہوتا ہے. ابھی بھی سوسائٹی میں اگر خواتین اپنے اس رول کو سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے. اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وارننگز بھی دی جا رہی ہیں اور بہت اہم پیغامات کے ساتھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ خواتین کو کہ ان کو کن کاموں کی طرف جانا چاہیے. 28واں پارہ سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اب یہاں پہ ہمیں جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زبان دل میں موافقت ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، الائنمنٹ ہونی چاہیے کہ جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ کریں بھی تو صحیح. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دینی معاملات میں بھی اور ویسے بھی. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کوشش تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو جاتے نا، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا لیکن آپ بڑے بڑے دعوے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک بڑا ڈیفرنٹ فیس پریزنٹ کرتے ہیں اور پیچھے سے آپ کے دل دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کیا ہیں یہ؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا ری انفورسڈ کنکریٹ وال ہوتی ہے. جیسے ہم ڈیمز بناتے ہیں نا آج کل کے دور میں، اور وہ جو ڈیم بنایا جاتا ہے اس پہ جیسی دیوار کھڑی کی جاتی ہے، تو ایسی ایک دیوار کی طرح ہیں کہ مل جل کر ہم رہتے ہیں. اور یہ بات خاص طور پہ جو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو ہے وہ صف بستہ ہوتے ہیں. جہاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک خاص ایریے کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جہاد کا وہ جو اینگل ہے کئی دفعہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی. اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے جہاز رانی ہیں اور اس میں جو وار فیئر ہوتا ہے اور جو ڈیفنس کا طریقہ ہوتا ہے، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی سمندری سامان حرب میں کمال حاصل کیا اس نے دنیا پر حکمرانی کی ہے. ہم اگر اپنی ہسٹری میں دیکھیں جہاں پر بھی یہ کولونیل سسٹم جو ہیں وہ گئے ہیں، وہ تمام سمندری حربی طاقت جو تھی اس کے ذریعے سے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بی بی ام حرام رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ دریا میں جنگ کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہری جنگ بری جنگ سے اجر میں 10 گنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کس وجہ سے یہ ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں باہری جنگ کی اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں ہے، تو تحقیق اس مجاہد نے اللہ کی اطاعت کا پوری طرح حق ادا کر دیا اور تحقیق اس نے جنت کو پوری طرح حاصل کر لیا اور جہنم سے بالکل دور رہا. ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری مجاہدوں کا ذکر فرمایا اور کہا ان میں سے جسے چکر اور قے آ جائے اسے 1 شہید کا اجر ملتا ہے اور جو اس میں ڈوب جائے اسے 2 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ جو موشن سکنس ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب آپ باہری سفر پہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے لگاتار اس جگہ پہ ہی رہنا ہے تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں اور اس کے ساتھ پھر اجر کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے ساتھ کسی جنگ میں حصہ نہ لے سکا ہو وہ سمندری جنگ میں حصہ لے لے، کیونکہ سمندری جنگ میں 1 دن کا اجر اسی طرح ہے جس طرح خشکی کی جنگ میں 1 مہینے کا اجر ہے، اور سمندری جنگ میں مارا جانا خشکی کی جنگ میں 2 مرتبہ شہید ہونے کے برابر ہے. اور کشتیوں میں الٹیاں کرنے والا شخص ایسے ہے جسے کوئی شخص لڑتے ہوئے اپنے خون میں لت پت ہو جائے. اور میری امت کے بہترین شہید وہ ہوں گے جو اصحاب کہف ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں. تو جہاد کرنا اور پھر یہ ہے
کہ ایسے جہاد کرنا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، یعنی جہاں پر بھی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، دین کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور ہم وہاں پر کس طرح سے وہاں موجود ہوں گے۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹے افطرا باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والوں سے گو کافر برا مانتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا ہی مانے۔ تو یہ ایک ان کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو بھی دین ہے اور دین کا طریقہ ہے اس کو یہ ختم کرتے چلے جائیں، لیکن یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ جتنا بجھانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پھیلائے گا۔ اب دیکھیں جیسے آج کل بھی وہ کینڈلز آئی ہوئی ہیں نا، کہ کبھی آپ ان کو بلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں تو وہ ادھر ادھر فلیم جاتا ہے لیکن وہ بند نہیں ہوتی، وہ پھر جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے، جو مرضی اس کو بجھانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے صرف کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کیسا پڑ رہا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہو جائیں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ جاننا چاہیں گے آپ بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ چاہیے وہ تجارت؟ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ فلاں جگہ پہ کوئی سیل ہے، کوئی اور کام ہے، اور وہاں پہ بڑا بونس مل رہا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ سستی چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم کہیں گے فوراً بتاؤ، فوراً بتاؤ، بلکہ اپنے سارے کام چھوڑ کے ہم بھاگیں گے، ہم کہیں گے آج کچھ نہیں کرنا، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو ایسی تجارت بتائی جا رہی ہے جو کہ دردناک عذاب سے بچا دے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بہت آسان کام ہے نا، بیٹھے بیٹھے کہہ دینا میں ایمان لائی اللہ پر، اس کے رسول پہ، بس دل سے سوچنا ہے۔ اور آپ سوچیں ویسے بھی ہم جب دل سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ پہ پیار آتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک بڑی عزت اور تعظیم کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت دین جو ہے اس کو پریکٹس کر کے چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اچھا یہ مشکل لگتا ہے، مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ معاملات لے کر چلنا جو دل نہیں چاہ رہا۔ تو اپنی جان میں بھی جو دل نہیں چاہ رہا، پھر آپ دیکھیں کہ وطن کے اور دین کے دفاع کے لیے جب آپ کو نکلنا پڑے وہ بھی کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو ترجیحی بنیاد پہ اپنی کمانڈ کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو ایک کام تھوڑا سا مشکل ہے جو کہ جہاد کرنا ہے، اور وہی بات ہے کہ نفس سے جہاد شروع ہوگا اور پھر وہ قتال کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ اگر دین کے راستے میں کوئی بھی سٹرگل کر رہے ہیں، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ تو بڑی کامیابی کے لیے، بڑے سودے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اٹھنا ہوگا، اپنے آپ کو جگانا ہوگا، اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ میرے پاس کیا چوائس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں فارمولا بنا لینا کہ جو کام آپ کا دل آپ کو کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو بتانا ہے نہیں اب یہی کرنا ہے۔ مثلاً صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا نا نماز پڑھنے کے لیے، تو اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں نا اٹھو اٹھو اٹھو، چلو شاباش اٹھو کام کرو، تو اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے۔ اچھا میرا نا وہ ابھی افطاری پہ بہت زیادہ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے نا، اتنے مزے مزے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، نہ 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 نہ، ہاتھ روک لو فوراً، اب نہیں یہ کام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر نماز پڑھنی، پھر تراویح پڑھنی، پھر قیام اللیل کرنا، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ویسے تو میں فارغ ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں بھی دل بوجھل سا ہے اور دماغ بڑا سننا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ہاں اٹھ جائیں، فوراً اپنے آپ کو اٹھائیں اور اپنے آپ کو بتائیں ابھی میں نے تلاوت کرنی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں اور لوگوں کے اوپر تو ایسی ڈکٹیشن کرتے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی پڑھو۔
کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، ہاتھ پاؤں پکڑیں گے، منہ کھولیں گے اور منہ کے اندر گھسائیں گے کھانا کہ ابھی تم نے اسی وقت اسی طرح سے کھانا ہے۔ کئی دفعہ گھر میں ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے اوپر ایسی سختی کرتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا ابھی یہ کام کرو، اگر دوسرا انسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں۔ تو اگر ہم ایسا مجاہدہ اپنے ساتھ کرنا شروع کریں نا کہ اپنے آپ کو ہر وقت بتایا کریں کہ جس چیز کو دل نہیں چاہ رہا نا اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق کام ہے تو کر لینا چاہیے، یہی تو میں نے کام کرنا ہے۔ اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ بہت بڑے بڑے کام کرنے بھی ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس فوز العظیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بڑی کامیابی کی طرف۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیسے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ تو اتنی عظمت والا ہے، اتنی بڑائی والا ہے، لیکن یہ کون سی مدد کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ اور حواریوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کوشش کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہمارے پاس یہی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر وقت اپنے رب کے دین کی خدمت کے لیے حاضر کرنا ہے۔ یہ جو حواری کا مفہوم ہے نا، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تو ہم اپنے آپ کو حاضر کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں بھی مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی، سخت آندھی تھی، اور جس نے کفار کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بددل ہو کر ناکام واپس چلے جا رہے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لائے گا؟ اس کڑاکے کی سردی میں اور آندھی میں نکل کر کھڑا ہونے کی کسی کی جرت نہ ہوئی، مگر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سوال کیا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر سوال کیا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جانے پھر وہی آمادگی ظاہر کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ تو آپ دیکھیں دین کے راستے میں مدد کرنا بہت زیادہ ایک اہمیت کا جو ہے حامل ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صورت میں ہم نے جہاد کے اوپر بھی بات کی، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو کسی گھاٹی میں الگ تھلگ بیٹھا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو ان کے شر کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ صف کی بات کی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اپنی صفیں سیدھی رکھو، بے شک صفوں کی درستگی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنی صف بندی کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا، جیسے 5 وقت ہم نماز پڑھیں اور مسجد میں جانے والے جو مرد حضرات ہیں ان کو خاص طور پہ اس کا احساس ہو، تو یہ انسان کو بہت ڈسپلن میں لے آتا ہے، بہت فارم میں لے آتا ہے، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ 28واں پارہ سورہ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے بہت ہی کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ الجمعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کے احکامات بھی ہمیں پتہ چلیں گے، بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا پھر جمعہ کے لیے جلد ہی روانہ ہو گیا تو اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دوسری ساتھ میں جمعہ کے لیے پہنچا اسے 1 گائے کے برابر، اور جو تیسری ساتھ میں آیا اسے 1 دمبے کے برابر، اور جو چوتھی ساتھ میں آیا اسے 1 مرغی کے برابر، اور جو 5ویں ساتھ میں آیا اسے 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔
یعنی کہ کتنی انرجی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کتنی تیزی سے ہم اپنے جمعے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور بقدر استطاعت پاکیزگی حاصل کرے اور اپنا خوشبودار تیل لگائے یا گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر وہ جمعے کے لیے چلا جائے، مسجد میں دو لوگوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، پھر جو اسے میسر ہو نفل پڑھے، پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنے، تو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دن میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو مومن نماز میں ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ لمحہ مختصر سا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر پیشہ اور کام حرام ہو جاتا ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعے کے دن ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آبادی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے دوسرے مقام پر ایک اور اذان دینے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز 2 خطبے پڑھتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے ساتھی سے جمعے کے روز جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو یہ کہو کہ چپ رہو تو تم نے لغو کام کیا۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کچھ پوچھ بھی رہا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کو یہ بھی نہیں جواب دینا کہ چپ رہو۔ اس قدر خاموشی اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے جمعے کی نماز اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا خطبہ سننے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے کے باری باری نام لکھتے ہیں، جو اول وقت میں آتا ہے تو اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دوسری ساتھ میں جمعے کے لیے پہنچتا ہے اسے گائے کے برابر، اور اسی طرح دمبے کے برابر۔ لقمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید اور نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید ایک ہی دن میں آ جاتے تھے تو تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز کی فضیلت اور اس کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 2 جو ہے اس کے بعد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم رول بتایا گیا، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کاموں کی طرف جو ہے توجہ دی، اور وہی کام ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ پہلے تو یہ کہ آیات کی تلاوت کرنا، دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ اور تزکیہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن اور حکمت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور حکمت کیا ہے؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل ہم کیا تھے؟ بالکل کھلی گمراہی میں۔ ہمیں سے ہر شخص اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، اور ہم جس بھی اپنے ایریا کی طرف، اپنی زندگی کے معاملے کی طرف نظر دوڑائیں گے، ہم ضرور اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے فیصلے کر رہے ہیں، اپنے نفس کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا احکام ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیسے بہتری آئی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کو دیکھیے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنے فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ مثال جو آ رہی ہے واقعی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بتایا گیا اور قرآن اور حکمت کی تعلیم کی بات کی گئی، تو جو لوگ فوکس طریقے سے الہامی پیغام کو دیکھتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں تو جیسے گدھا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ کوموڈٹی رکھ دیں، کوئی بھی چیز رکھ دیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بس اس کو اٹھانا ہے اور اس کو لے کر جہاں پہ مقام پہ جانا ہے چلے جانا ہے۔ تو اگر ہم بھی ایبسنٹ مائنڈڈ طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا ہم بورن مسلمز ہیں اور پیدائشی طور پہ ہمیں بس اللہ کا دین مل گیا اور ہم ہر ایک کے سامنے جا جا کے یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کانشیسلی کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے کہ ہم دین کے مطابق چلیں، تو وہ پھر کیا ہے؟ یہ ہم اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں۔
کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رہے تھے، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے